بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ آپ میں سے جو درود ابراہیم میں شامل ہو سکے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ میں آپ سب دوستوں کی خدمت میں السلام علیکم کہتا ہوں۔ میں آپ کا جو کنسرن ہے آپ لوگوں کی اس کے اوپر جو حکم پہ میں یہ بات کر رہا ہوں، کچھ ہمارے جو ساتھی ابھی چلے بھی گئے، ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ آپ میں سے آپ جو آزاد کشمیر کے طول و عرض سے رہنے والے، ہمارے ملک کے پنڈی اسلام آباد میں آپ لوگ جو آباد ہے یا ہمارے ملک کے دوسرے شہروں میں رہتے ہیں، چونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ آزاد کشمیر کے لوگ لاہور میں ہوں، کراچی میں ہوں، کوئٹہ میں ہوں، پشاور میں ہوں، وہ سارے کے سارے اپنے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اور میں نے ہمیشہ ایک گزارش کی کہ یہ جو ریاست آزاد جموں و کشمیر ہے، یہ 24 کروڑ کے دلوں میں بستی ہے۔ مجھے اپنے ملک پاکستان کے ہر علاقے میں تقریباً جانے کا اتفاق ہوا ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ کسی کے حوالے سے کوئی چیز ہوگی، لیکن جب کشمیریت کی بات آتی ہے، وہ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے ہوں یا آزاد کشمیر کے رہنے والے ہوں، تو آپ کے لیے سب چیزیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک سائیڈ پہ ہو جاتی ہیں، اور کشمیریوں کو لوگ دل سے لگاتے ہیں۔ میں نے پچھلے دنوں یہ بھی ایکسپیرینس کیا کہ یہ جو آزاد کشمیر کے حالات پیدا ہوئے، تو میں جو دوسری جگہوں پہ جانے کا اتفاق ہوا، جو ہمارے ملک کے دوسرے شہر ہیں، تو جہاں پہ بھی ہم گئے، لوگ آ کے ملتے ہیں، لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ سر کشمیر میں کیا ہو رہا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے لوگ اپنی تشویش کا اظہار کرتے ہیں، جس کا آپ لوگ بھی جو آزاد کشمیر کے رہنے والے جو آپ لوگ بیٹھے ہیں، آپ سارے بھی اس حوالے سے جس اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں، یہی آپ یقین مانیں کہ ہمارے پنجاب کے شہر ہوں، وہ کے پی کے شہر ہوں، جو پچھلے دنوں ہمیں دیکھنے کا اور جانے کا موقع ملا، سندھ بلوچستان کی طرف تو نہیں گئے، لیکن ہمارے پاس جو خبریں آتی ہیں پورے ملک میں آزاد کشمیر کے حوالے سے، جو آزاد کشمیر کے حالات ہیں، اس کے میں سمجھتا ہوں کہ حوالے سے لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ 77 سالوں میں ایسی سچویشن آزاد کشمیر کے اندر پیدا نہیں ہوئی جو اب ریاست جس صورتحال سے دوچار ہے۔ ابھی 5 جنوری کو یوم حق خود ارادیت بھی تھا۔ یوم حق خود ارادیت جب بھی کشمیری مناتے ہیں، وہ اپنے ملک کے اندر ہوں، وہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں بستے ہوں، یا جو باعث ہمارا ڈائس پورا ہے، جن کو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کشمیری اوورسیز پاکستانی جو ہے، کشمیریوں کا حق خود ارادیت یہ ایک ان کا لیجیٹیمیٹ رائٹ ہے، جو تمام سیکورٹی کونسلز کی ریزولیشنز میں آپ دیکھیں گے، اقوام متحدہ میں دیکھیں گے، دنیا میں جہاں پہ بھی انسانی حقوق کی بات ہوتی ہے، آزادیوں کی بات ہوتی ہے، تو کشمیریوں کا یہ لیجیٹیمیٹ تسلیم شدہ حق ہے۔ اور ایل او سی کے اس پار جو لوگ، جو 15 ملین کے قریب کی آبادی ہے مقبوضہ جموں و کشمیر کی، جو حق خود ارادیت کے حوالے سے برسر پیکار ہے اور جدوجہد کر رہے ہیں، پاکستان پہلے دن سے مسئلہ کشمیر کا بنیادی فریق ہے۔ پاکستان نے ہر سفارتی محاذ کے اوپر کشمیریوں کا مقدمہ لڑا ہے، اور آج بھی لڑ رہا ہے۔ اور ہم آزاد کشمیر کے رہنے والے جو بیس کیمپ کے لوگ ہیں، ہمارے اوپر بھی بہت سارے فرائض ہیں، جس کے لیے ہم اپنی کوششیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں جس کے لیے جب ہم پہلے بات چیت کرتے تھے، پہلے جب ہم ملتے تھے، تو لوگ کو تعمیر و ترقی کے حوالے سے بات کرتا تھا، کسی کالج کی بات ہوتی تھی، کسی یونیورسٹی کی بات ہوتی تھی، سڑک کی بات ہوتی تھی، پارک کی بات ہوتی تھی، آپ آئی ٹی کے حوالے سے بات کرتے تھے کہ جی آئی ٹی کا فروغ ہونا چاہیے، آپ ٹورزم کی بات کرتے تھے،
آپ پرائیویٹ سیکٹر کی انیبلنگ کی بات کرتے تھے، لیکن اب آپ لوگ جس پریشانی کا اظہار آپ لوگ کر رہے ہیں کہ جی آزاد کشمیر کو جس طرف ہم لے کے جا رہے ہیں یا جہاں پہ پہنچ گیا اس سے واپس کیسے آئیں گے، اور جو ہر آنے والا دن جو ہے آزاد کشمیر کو جہاں لے کے جا رہا ہے اس کا کیا بنے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ جو آزاد کشمیر کے اندر حالات بن گئے، میں نے بڑا اس کے اندر کھل کے ایک بات کہی ہے کہ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ 23-24 ممبران ہیں فارورڈ بلاک والے جن کا کوئی پولیٹیکل ٹیگ نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے یہ کون سی پارٹی ہے، کس پارٹی کے ساتھ، کوئی آنرشپ نہیں ہے۔ اور پھر پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کے اندر ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی حکومت کے اندر ہے، اور دو دوسری ہماری جماعتیں مسلم کانفرنس اور جموں کشمیر پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ایک ایک سیٹ کے ساتھ ٹریجری بینچز کے اوپر ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ مخلوط نظام حکومت نے عوام کی چیخیں نکلوا دی، اور 6 ماہ کے اندر ریاست بار بار سراپا احتجاج، سارے لوگ سڑکوں کے اوپر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بنیادی طور پہ ایسے احتجاج اور ایسی تحریکیں جس سے ہمارے ملک کے زنگ پہنچے، جو ہمارا تعلق ہے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے اداروں کے ساتھ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بنیادی طور پہ ایسے حالات کی طرف چیز جا رہی ہے جس میں ہمارا پروگرام یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ آل پارٹیز بھی اس کے اوپر بلانے جا رہے ہیں، اور ہم آئندہ آنے والے دنوں میں آزاد کشمیر کے جتنے ہمارے علاقے ہیں ہم اس کے دورے بھی کریں گے، لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا نیریٹو ہونا چاہیے کہ جس حوالے سے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کو اہمیت حاصل ہے وہ دوسرے کسی علاقے کے رہنے والے، صوبے کے رہنے والے کو وہ نہیں ہے۔ لیکن ہم ایک ایسی مخلوق کے طور پہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پیش کر رہے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایلینز ہیں، اور ان کا اپنے ملک کے ساتھ کوئی ایلین تعلق ہے۔ آزاد کشمیر ایک دفاعی اثار ہے ہمارے ملک کا، اور اس کی ہمیشہ سے ایک بڑی سگنیفیکنس رہی ہے، اور ہمارے قومی اداروں نے، پوری قوم نے، ملک نے آزاد کشمیر کو بہت اہمیت دی ہے، اور آزاد کشمیر کے لوگوں کی بھی بڑی گراں قدر خدمات ہیں، کنٹریبیوشنز ہیں۔ لیکن ریاست 70 سالوں میں ایسی کمپرومائز نہیں ہوئی، اور یہ سچویشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے اندر سیاسی نظام کو انتہائی کمزور کر گیا ہے۔ جو موجودہ حالات ہیں، ہمارے ساتھ لوگ آ کے ملتے ہیں، وہ بات چیت کرتے ہیں، ممبران اسمبلی کو اپنے حلقوں کے اندر جانا ناممکن بنا دیا گیا۔ صورتحال یہ ہے کہ جب آپ اسمبلی کو کمپرومائز کریں گے، جب اسمبلی کمپرومائز ہوگی، پولیٹیکل لیڈرشپ کمپرومائز ہوگی، آپ نے اگر کوئی ریلیف دینے ہوتے ہیں، پیکج دینا ہوتا ہے، کوئی متعلقہ چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے اسمبلی کا فورم ہوتا ہے، کیبنٹ ہوتی ہے، آپ کے کولیشن پارٹنرز ہوتے ہیں، آپ کی اتحادی جماعتیں ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے ایک چیز پچھلے دنوں بھی کہی کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، جو کہنے کو تو مخلوط حکومت ہے، لیکن کوئی مجھے یہ بتائے کہ کوئی آدمی ہو جو اس گورنمنٹ کا کوئی نظریہ ہے، کوئی پرچار ہے، کوئی پالیسی ہے، کوئی کام ہے جس کے متعلق وہ یہ کہے، تھورار میں کھڑا ہو کے یہ بات کرے، ہجیرہ میں جو کہے، کھائی گلا میں کہے، راولہ کوٹ میں ہو، بلوچ میں ہو، عباس پور میں ہو، باغ میں ہو، آڑی گل ارجہ میں کوئی آ جائے، لیپا میں ہو، جیلم ویلی میں ہو، مظفر آباد میں ہو، کھاوڑے میں مجھے کوئی بتائے، چک سواری میں آئیں، سمانی میں آئیں، برنالہ میں آئیں، کوٹلی میں آپ آ جائیں، کھوئی رٹا میں آ جائیں، سیسا میں ہوں، نکیال میں ہوں، کون ہے جی اس حکومت کا کوئی کارکن کسی کو ملا؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ بغیر ٹیگ کے 23-24 کا جو فارورڈ بلاک کے نام پہ ایک اکٹھ ہے ہمارے بھائیوں کا، اس میں پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جو دوسرے اتحادی ہیں، بنیادی طور پہ کسی جگہ پہ کوئی نیریٹو یا کاؤنٹر نیریٹو ہوتا ہے۔ یہ ایسا عجیب و غریب قسم کا ماڈل آیا جس نے جو 77 سالہ ہماری ریاضت تھی، ہماری جدوجہد تھی، اس کی ایسی تیسی پھیر دی ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگ رو رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک کے ساتھ جو ہمارا سمبند تھا، جو ہمارا ریلیشن تھا، وہ بری طرح کمپرومائز ہوا ہے، اور وہ ہر آنے والے دن کے ساتھ کمپرومائز ہوتا جا رہا ہے۔
لوگ اب ڈفرینٹ نگاہوں سے ہمیں دیکھنے لگے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر اور کشمیر کے حوالے سے جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ 24 کروڑ کے دلوں میں بستی ہے اور یہ ہمارے ملک کا دفاعی اثار ہے، تو ہمارے ملک میں مضبوطی تب ہوگی، ایک مضبوط پاکستان، ایک توانا پاکستان، یہ کشمیر کی آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے. ہم نے 12 موقعوں پہ یہ چیز کہی، آزاد کشمیر کے طول و عرض میں بھی بات کی، اور ہمیشہ یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کی یہ مسلح افواج اور یہ ادارے کھڑے نہ ہوں تو غزہ میں کیا حالات ہیں، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے. کاش وہاں پہ بھی کوئی پاکستان کھڑا ہوتا، ان کے کندھے کے اوپر پاکستان ہوتا، تو غزہ جیسی آپ دیکھیں کہ جو جنوسائیڈنگ ہو رہی ہے فلسطین کے اندر، اقوام متحدہ ایک طرف، عالمی عدالت انصاف بھی، اسرائیلی وزیر اعظم کے انہوں نے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کی ہے، لیکن اسرائیل روزانہ 200 سے 300 ایئر سٹرائکس کرتا ہے فلسطین کے اوپر. آپ نے یہ دیکھا کہ اسرائیل نے یمن میں بھی ایئر سٹرائکس کی، اسرائیل نے سیریا میں بھی ایئر سٹرائکس کی، اسرائیل نے ایران میں بھی میزائل پھینکے. اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. ہم یہ آزاد کشمیر کے رہنے والے جو آپ لوگ پریشان ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کے اندر صورتحال ہے، آپ کی اگر مسلح افواج اپنے سے 4 گنا بڑی فوج کے سامنے سینہ سے اوپر نہ ہو، کھڑی نہ ہو، اور یہ حالات، اور میں سمجھتا ہوں کہ فلسطین سے بھی بدتر حالات، جو اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنے والے ہیں، جو ہندوتوانا نظریے کا پرچار اس وقت ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہندوستان کے اندر جو آپ کے 27 کروڑ مسلمان بستے ہیں، ان سے ان کی شہریت مانگی جا رہی ہے، جو 1000 سال سے وہاں پہ آباد ہے. اس ہندوستانیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سرٹیفائی کروائیں کہ جی آپ یہیں کے رہنے والے تھے، آپ باہر سے نہیں آئے تھے. یعنی جو 1000 سال سے قوم وہاں پہ بستی ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ اپنے سرٹیفکیٹس لائیں کہ آپ اسی سب کنٹیننٹ کے رہنے والے تھے. تو اس حوالے سے، آزاد کشمیر کے حوالے سے، آپ کی میری جو پریشانی ہے وہ بجائے ہم آپ کی جو اگلے ہفتے ہونے والی جو آپ یہ جو کنو پارٹی کریں گے، اس میں بھی بات چیت کریں گے. ہم آل پارٹیز کی طرف بھی جا رہے ہیں اور آزاد کشمیر کے دورے بھی شروع کرنے لگے، وہاں پہ بھی لوگوں کے ساتھ بات چیت ہوگی. اور انشاءاللہ جو بنیادی طور پہ ہمارا جو نیریٹیو ہے، ہم لوگوں کے سامنے رکھیں گے کہ جی آزاد کشمیر کسی صورت کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ ہمیشہ دفاعی اثار کے طور پہ، فرنٹ لائن کے طور پہ، آزاد کشمیر کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی طرف کوئی بھی میلی آنکھ نہ تو دیکھ سکتی ہے، اور اگر کوئی پاکستان کی طرف بڑھے گا تو وہ پہلے آزاد کشمیر کے لوگوں کی لاشوں سے گزرے گا. آزاد کشمیر کے لوگوں نے اپنے ملک کے ساتھ ہمیشہ اپنی کمٹمنٹ دکھائی ہے، اور وہ اس کمٹمنٹ کے اوپر قائم ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی اولاد ہیں جن پہ یہ دھرتی فخر کرتی ہے. تو بنیادی طور پہ جو ہمارے اکابرین تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، نہ وہ غدار ہیں نہ ہم غدار ہیں، نہ غداری کا کوئی شائبہ ہو سکتا ہے. ہم اپنے ملک کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ پر یقین رکھتے ہیں، اور وہی ہمارا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چلن ہے، وہی ہمارا راستہ رہے گا، وہی ہمارا نصب العین ہے. آپ کی پریشانیاں بجائیں، لیکن ان پریشانیوں سے ہم انشاءاللہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو نکالیں گے. اس میں کوئی شک نہیں. میں آپ سب کی آراء کے ساتھ جو آپ لوگوں نے بات چیت کی کہ یہ جو آزاد کشمیر کا موجودہ جو ماڈل ہے، نہ صرف یہ فلاپ ہے، بلکہ فلاپ 3، اس کے لیے کوئی بھی 3rd ڈگری جو ہوتی ہے لگا سکتے ہیں، وہ لگائیں کہ اس نے لوگوں کو مایوس کیا. اور اس میں آج بھی کہتا ہوں کہ یہ جو فاروق براد کی صورت میں ہو، پیپلز پارٹی ہو، پی ایم ایل این ہو، کسی ایک کو باہر آنا ہوگا، کسی کو اقتدار کی قربانیاں دینی ہوں گی. ایسے کام چل نہیں سکتا. اپوزیشن بھی ہوگی، پھر حکومت چلے گی. 1.5 سال کا عرصہ رہ گیا ہے، اس 1.5 سال کے لیے جو پراپر جمہوری روایات ہوتی ہیں، طریقہ کار ہوتا ہے، اس کے مطابق ہمیں چلنا ہوگا. آپ سب کا شکریہ.